بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک عظیم بادشاہ کے بارے میں آج کا یہ موضوع بہت ہی عمدہ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب صہیونی طاقتیں اکٹھی ہو رہی تھیں، جب اپنے ہی ملک کے اندر لوگ اسلام مخالف بن گئے تھے۔ کیسے کیسے غدار سامنے آنے شروع ہو گئے تھے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو دا انفو فیکٹس۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل انفو فیکٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ 1876 عیسوی سے 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ کئی محققین اس دورے کو ان کے آنے والے دور سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی اگست 1876 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 عیسوی کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا۔ پس منظر اور سلطنت کی مشکلات۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی اور بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز سے نبرد آزما تھی۔ 1870 عیسوی کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان مراد پنجم، جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نوآبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلہ کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی رہیں۔ سلطان عبدالحمید کے حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر 1868 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں آئین نافذ کیا گیا۔ تاہم روس کے ساتھ 1877 عیسوی کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان نے تنظیمات کے سلسلہ کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کی بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبدالحمید اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا
بلکہ کئی نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں النہدہ کے نام سے تحریک شروع ہوئی جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت پر مرکوز تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادیں فرانس کے مصر پر قبضہ سے ملتی ہیں، کیونکہ اسی دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت کی ہی حمایت حاصل تھی اور پہلی جنگ عظیم تک اسے خاص پذیرائی حاصل نہ ہوئی۔ 1881 عیسوی میں فرانس نے تیونس اور 1882 عیسوی میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کی آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نما عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہونا چاہیے۔ ان حالات میں عرب نیشنلزم کو مزید فروغ ملا اور بیرونی محاذوں پر مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے 1881 عیسوی میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 عیسوی میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ نیز دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریہ کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی مسلم امت کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق اور مفادات کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس زمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امت کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور وہ اس نقطۂ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام کے ساتھ سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے داعی 19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک ان کے مشیر رہے۔ سلطان عبدالحمید کا مسلم اتحاد کا نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس زمن میں مختلف مسلم علاقوں میں اپنے وفود بھیجے۔ انہوں نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنا محافظ کے طور پر تسلیم کریں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی اور 1908 عیسوی میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ کے لیے عزت اور احترام کی علامت تھا، حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین میں جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ روس کے ساتھ 1877 عیسوی کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا،
सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका और दीगर ऐसे कई इलाकों में सल्तनत उस्मानिया के नए कौंसल खाने कायम किए और बैरूनी दुनिया बिलखुसूस मुसलमानों से ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया और साथ ही साथ नौ आबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद के लिए उन्हें आमादा किया, चाहे वो बरतानवी नौ आबादियात थीं या दीगर थीं। निज़ाम सल्तनत में इस्लाहात। फ्रांस और बरतानिया उस वक्त सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज़ हो रहे थे। रूस के साथ भी मुख्तलिफ महाज़ों पर जंगें लड़ी गई, जबकि जर्मनी उनके मुकाबले में एक उभरती हुई ताकत थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जर्मनी के साथ अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। उन्होंने उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक निज़ाम सल्तनत में मुख्तलिफ इस्लाहात की, जो उनकी जिद्दत पसंदी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने निज़ाम दिफा में भी इस्लाहात की और उस ज़मन में जर्मनी से भी इस्तिफ़ादा किया। सल्तनत में मुख्तलिफ क्लॉक टावर्स कायम किए, जिनका मकसद एक जानिब हुकूमती रिट को बरकरार रखना था तो दूसरी जानिब अवाम में वक्त की अहमियत को उजागर करना था। उन्होंने सल्तनत की मजबूती के लिए टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया और उनके दौर में टेलीग्राफ लाइन्स की लंबाई पहले से मौजूद के मुकाबले में दुगनी हो गई थी। टेलीग्राफ के ज़रिए उन्हें मुअस्सर अंदाज में निज़ाम हुकूमत चलाने में मदद मिली। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने सल्तनत में जारी निज़ाम तालीम में इस्लाहात की और फ़िक़्ह, तफसीर, अखलाकियात और इस्लामी तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की। उन्होंने कई दीनी मदारिस भी कायम किए और उनकी खुसूसी निगरानी की। सुल्तान अब्दुल हमीद ने हरमैन शरीफैन पर खुसूसी तवज्जो दी और वहाँ हस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैरिक्स बनाने का काम हुआ। इसी दौरान खाना काबा और मस्जिद हराम में पानी का जदीद निज़ाम लाया गया। 19वीं सदी में दुनिया भर में तेज़ तरीन हरकत के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में सुल्तान अब्दुल हमीद की तवज्जो भी रेलवे ट्रैक्स की जानिब थी। 19वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में जर्मनी के तावन से सल्तनत उस्मानिया में कुछ रेल के मंसूबे मुकम्मल किए गए और 1897 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के यूनान के खिलाफ जंग जीतने में उन ट्रैक्स ने अहम किरदार अदा किया। दीगर छोटे ट्रैक्स के अलावा सुल्तान अब्दुल हमीद की जानिब से रेल के दो बहुत अहम मंसूबे शुरू किए गए जो तारीखी अहमियत के हामिल हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।